وہ دن آ چکا تھا جسے رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का सबसे सख्त और दर्दनाक दिन करार दिया। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा आजमाइश अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर आती है। ज़रा तसव्वुर करें कि आसमान से तेज़ बारिश हो रही हो, लेकिन पानी के बजाय पत्थर बरस रहे हों, हर तरफ से लगातार, और आपके पास छपने की कोई जगह ना हो। क्या ये ख्याल ही खौफनाक नहीं? यही तकलीफ दे मंजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा दर्द बर्दाश्त किया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक जिस्म जख्मों से भर गया था, खून बह रहा था, और उसी दिन के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। ये वाकया ताइफ के सफर का है। उस वक्त इस्लाम को आए 10 साल गुजर चुके थे, लेकिन इस तवील मुद्दत के बावजूद सिर्फ तकरीबन 300 अफराद ही मुसलमान हुए थे। कुछ मक्का में थे, कुछ हबशा हिजरत कर चुके थे, और चंद दूसरे कबाइल से ताल्लुक रखते थे। ये सब बिखरे हुए थे, और कुरैश के सख्त रवैये की वजह से उनका एक जगह जमा होकर रहना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। मक्का की आबादी के मुकाबले में ये तादाद बहुत कम थी, बल्कि पूरे जजीरा अरब में ये एक निहायत छोटा गिरोह था। मगर मकसद सिर्फ अरब नहीं, बल्कि पूरी दुनिया तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाना था। 10 साल गुजरने के बावजूद कुरैश के दिल नहीं बदले थे, और जब तक मुसलमानों की तादाद कम थी, उनके रवैये में नरमी की कोई उम्मीद भी नहीं थी। इसलिए एक नई जगह की जरूरत थी, जहां इस्लाम आसानी से फैल सके और लोग खुले दिल से उसे कबूल करें। ये जगह मक्का के करीब भी होनी चाहिए थी, और कुरैश के साथ मजबूत तिजारती ताल्लुकात भी रखती हो, ताकि दावत का असर ज्यादा हो। इसी मकसद के तहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का इंतखाब फरमाया, जो मक्का से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़ था। ताइफ अपने बागात और अंगूर के लिए मशहूर था, और कुरैश के साथ इसके तिजारती ताल्लुकात भी मजबूत थे। अगर ताइफ इस्लाम कबूल कर लेता, तो मक्का में भी इस्लाम का फैलना आसान हो जाता। इसी उम्मीद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह बोले बेटे ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ लिया और पैदल ही ताइफ की तरफ रवाना हो गए। क्योंकि 3 साला बाइकॉट के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवारी भी बाकी नहीं रही थी। ताइफ पहुंचकर वहां के 3 सरदारों अब्दु यालील, मसूद और हबीब से मुलाकात का इरादा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने अपना तारुफ करवाया, नबूवत का पैगाम पेश किया, उन्हें इस्लाम की दावत दी और इस दीन की अशात में मदद की दरख्वास्त की। ये एक बहुत बड़ी मौका था। अगर वो ईमान ले आते तो इस इलाके के बहुत से लोग भी उनके पीछे चल पड़ते। वो बेशुमार लोगों के मुसलमान होने का जरिया बन सकते थे, और शायद कुरैश भी इस्लाम को ज्यादा आसानी से कबूल कर लेते। वो बहुत से बंद दरवाजों की कुंजी बन सकते थे, मगर उन्होंने इस मौके को ठुकरा दिया और उसे धकेल दिया। इससे भी बढ़कर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतहाई बेअदबी के साथ मजाक उड़ाया। उनकी बातें कुरैश के अल्फाज से भी ज्यादा सख्त थीं। उनमें से एक ने कहा, अगर वाकई अल्लाह ने तुम्हें नबी बनाया है, तो गोया मैंने काबा का कपड़ा चुरा लिया है। ये अरबों के नज़दीक बहुत बड़ा तौहीन आमेज जुमला था। दूसरे ने कहा, क्या अल्लाह को कोई और नहीं मिला जिसे नबी बनाकर भेजता? हम ऐसी बातों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। तीसरे ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। अगर तुम वाकई अल्लाह के भेजे हुए नबी हो, तो तुम्हें झुटलाना मेरे लिए बहुत बड़े खतरे की बात है, और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं किसी झूठे से बात करना भी मुनासिब नहीं समझता। उनके दिल तारीकी से भरे हुए थे। उनका हर लफ्ज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को चीर रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में 10 दिन क़याम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर घर गए और ताइफ के सरदारों से बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने मिशन के बारे में बताया, मगर नतीजा हर बार एक ही रहा। जब सरदार ईमान ना लाए, तो आम लोग भी करीब ना आए। आहिस्ता आहिस्ता ताइफ के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तंग आने लगे। उन्हें डर था कि कहीं नौजवान उनकी बात सुनकर बदल ना जाएं और उनके पीछे न चल पड़ें। इसलिए उन्होंने कहा, हमारी जमीन छोड़ दो और जहां चाहो चले जाओ। जब तुम्हारी अपनी कौम ने तुम्हारी बात ना मानी,
तो तुम हमारे पास आए हो। हम तुमसे हत्तल इम्कान दूर रहेंगे और कभी तुम्हारी बात कबूल नहीं करेंगे। क्या कोई पूरा कबीला इतना सख्त दिल हो सकता है? मगर ये उनका आखिरी जुल्म नहीं था। उन्होंने गलियों के शरारती लोगों और हर उम्र के बच्चों को जमा किया। उन्हें सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया। हर एक के हाथ में पत्थर था। उस स्याह दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कुछ देखा जिसका आपको गुमान भी ना था। कुछ ही देर में उन्होंने बेरहमी से पत्थर बरसाना शुरू कर दिए। पत्थर, थूक, गालियां, कहे। ये एक निहायत खौफनाक लम्हा था। वो आपके पीछे दौड़ते रहे और पत्थर मारते रहे। हम ये भी नहीं जानते कि उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने सख्त अल्फाज सुने, क्योंकि वो अल्फाज दोहराए भी नहीं जा सकते। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने जिस्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने की कोशिश की, मगर ये बेसूद था। हर तरफ से पत्थर आ रहे थे। वो पुकार उठे, ए ताइफ के लोगों, क्या तुम जानते हो कि जिस पर तुम पत्थर बरसा रहे हो वो अल्लाह के नबी हैं? उन्हें अपने ऊपर पड़ने वाले पत्थरों की परवाह नहीं थी, मगर जो पत्थर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लग रहे थे वो उनके दिल को गहरा जख्म दे रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हो दोनों खून में डूब चुके थे। कुछ देर बाद दर्द इतना बढ़ गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैठना पड़ा। जरा सोचें, एक 50 साल के इंसान के साथ ये सब हो रहा था। आप जवान नहीं थे, ताकत खत्म हो चुकी थी, मगर जालिम लोग फिर भी नहीं रुके। उन्होंने आपको जबरदस्ती खड़ा किया और फिर से पत्थर मारना शुरू कर दिए। वो हंस रहे थे और इस जुल्म से लुत्फ उठा रहे थे। आपके पांव से खून बह रहा था। हर पत्थर तकलीफ दे रहा था और हर कदम दर्दनाक था। जब आप गिर जाते तो वो आपको दोबारा उठाते और फिर पत्थर मारते। ये सब बार बार होता रहा। ये मंजर बयान करना भी मुश्किल है। तकरीबन 2.5 किलोमीटर के फासले और 3000 से ज्यादा कदमों तक ये जुल्म जारी रहा। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हो का सर जख्मी था और खून बह रहा था, मगर वो फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही सोच रहे थे और कह रहे थे, काश ये सारे पत्थर मुझे लग जाते। आखिरकार रास्ते के इख्तिताम पर उन्हें एक बाग मिला। वो जल्दी से उसमें दाखिल हो गए। चंद लम्हों बाद उन्हें कुछ इत्मीनान मिला, मगर वो बुरी तरह थके हुए और जख्मी थे। ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हो ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो उनका दिल टूट गया। कैसे न टूटता? आपके नबी खून में डूबे हुए हों, तकलीफ में हों और आप कुछ न कर सकें। बाग के कोने में उन्हें थोड़ी देर आराम का मौका मिला। वो अपने जख्म धोना और खुद को साफ करना चाहते थे। जरा उस लम्हे का तसव्वुर करें। अभी कुछ ही अरसा पहले आपने अपने चचा को खो दिया था, जो आपकी हिफाजत करते थे। फिर आपने अपनी अहलिया हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को खो दिया, जो हर मुश्किल वक्त में आपको सहारा देती थी। और अब ये वाक़या पेश आ गया था। क्या आप जानते हैं कि उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? आप जानते थे कि हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह के पास है। आपने वुज़ू किया, 2 रकत नमाज अदा की और आसमान की तरफ हाथ उठाए। आपने अपने दिल का सारा दर्द अपने रब के सामने रख दिया। ऐ अल्लाह, मैं अपनी कमजोरी, अपनी बेबसी और लोगों की नज़र में अपनी बेकदरी की शिकायत सिर्फ तेरी बारगाह में करता हूं। ऐ सबसे ज्यादा रहम करने वाले, तू कमजोरों का रब है और बेबसों का सहारा है। तू मुझ पर मेहरबान है। मुझे किसी बदअखलाक और सख्त दिल दुश्मन के हवाले ना कर। ऐ अल्लाह, जब तक तू मुझसे नाराज नहीं, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं। ऐसे करे लम्हे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र सिर्फ अल्लाह की रजा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत नहीं की, बल्कि अपने अंदर कमजोरियां तलाश की। ये दुनिया एक आजमाइश थी और हर मुश्किल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह ही की तरफ रुजू करते थे। आप वो हस्ती थे जिन्होंने बंदगी का हक सबसे बेहतरीन अंदाज में अदा किया। सूरतुल बकरा में इरशाद होता है, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और नमाज के जरिए मदद मांग रहे थे, क्योंकि आप जानते थे
کہ بڑی مدد ہمیشہ صبر کے بعد آتی ہے۔ نماز مکمل کرنے کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ایک شخص کو دیکھا۔ وہ اس باغ کے مالکوں کی طرف سے بھیجا گیا تھا جہاں انہوں نے پناہ لی تھی۔ وہ کون تھے؟ مکہ کے دو بھائی عتبہ اور شیبہ۔ انہوں نے یہ سارا واقعہ دیکھا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس کھایا۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو انگوروں کی ایک پلیٹ دے کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات نہیں بھولی کہ اصل مالک کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہا اور کھانا شروع کیا۔ یہ بات عداس کے لیے حیران کن تھی۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم، اس سرزمین کے لوگ ایسے الفاظ نہ جانتے ہیں اور نہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجسس کو محسوس کیا اور اس کا نام پوچھا، پھر فرمایا، اے عداس، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ عداس نے جواب دیا، میں نینوائی کا رہنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم یونس بن متی کی بستی سے ہو؟ یہ سن کر عداس اور بھی حیران ہو گیا اور بولا، آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی اور فرمایا، یونس بن متی بھی اللہ کے نبی تھے۔ وہ میرے بھائی ہیں، جیسے تمام انبیاء آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ اس جملے میں بہت گہرا معنی تھا، گویا پوری کہانی کا خلاصہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یونس علیہ السلام یا دیگر انبیاء میں کوئی فرق نہ تھا۔ آپ بھی انہی میں سے ایک تھے اور انبیاء کی تمام اعلیٰ صفات آپ میں موجود تھیں۔ ذرا سوچیں، اگر ہم یہ واقعہ کسی عیسائی جیسے عداس یا کسی ایسے شخص کو سنائیں جو انبیاء پر ایمان رکھتا ہو، اور ہم اسے یہ بتائیں کہ ایک نبی نے لوگوں کو دعوت دی، اس طرح اذیت دی گئی، پھر بھی وہ عبادت اور دعا میں لگا رہا، اور اس کی پوری زندگی ایسے ہی واقعات سے بھری ہوئی تھی، لیکن ہم اس کا نام نہ بتائیں، تو وہ سب سے پہلے یہی پوچھے گا، یہ کون سے نبی ہیں؟ کیا یہ واقعی نبی ہیں؟ لیکن جب ہم جواب دیں کہ یہ مکہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو بعض لوگوں کا رویہ اچانک بدل جاتا ہے۔ آخر کیوں؟ اور عداس کا رد عمل کیا تھا؟ جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا، اس کے بعد اس کے دل میں نور بھر گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے دین کے ساتھ آئے ہیں۔ اس نے کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس لمحے ایک جان کا بچ جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی تھا کہ وہ اپنا سارا درد بھول جائیں۔ تمام تکلیفیں، گالیاں، ظلم، پتھر اور ذلت سب ہلکی ہو گئیں، کیونکہ ایک شخص نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ سب سے قیمتی چیز سمجھے جاتے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مکہ کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گہری سوچ میں تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ واپسی پر حالات آسان نہیں ہوں گے۔ جب قریش کو طائف کے واقعے کا علم ہوگا تو وہ مزید سختی کریں گے۔ انہی خیالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ اچانک بادلوں سے جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور عرض کیا، بے شک اللہ نے وہ سب کچھ سن لیا ہے جو آپ کی قوم نے آپ سے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا اور فرمایا کہ آپ جو چاہیں اسے حکم دے۔ پھر ملک الجبال نے عرض کیا، اگر آپ چاہیں تو میں ان دو پہاڑوں ابو قبیس اور قیقیان کو ملا کر ان کافروں پر گرا دوں؟ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے جو صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ ذرا تصور کریں، آپ اس کو 2.5 کلومیٹر تک پتھر مارے جائیں، گالیاں دی جائیں اور آپ اپنا دفاع بھی نہ کر سکیں۔ اگر ہم اس جگہ ہوتے اور ہمیں ایسا اختیار دیا جاتا تو کیا ہم غصے میں آ کر بدلہ نہ لیتے؟ مگر یہ سب ایک عام انسان کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن وہ رحمت اور شفقت کے نبی تھے۔ ان کا مقصد صرف لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا تھا تاکہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ وہ ان کی ہلاکت نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے انتقام کا خیال رد کر دیا۔
انہوں نے یہ سوچا کہ شاید ایک دن طائف کے لوگ اسلام قبول کر لیں، اور یہی ایک امید ان کے لیے کافی تھی۔ قرآن مجید کی یہ آیت ان کے عظیم کردار کو بیان کرتی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امید کو ضائع نہیں کیا۔ بعد میں طائف کے لوگ واقعی مسلمان ہو گئے۔ جب یہ تمام واقعات ختم ہوئے تو یہ نبوت کا 11واں سال تھا اور رجب کے مہینے کی 27ویں رات تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور انہیں خبر نہ تھی کیا ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن امی ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے۔ مسلسل آزمائشوں کے بعد آپ آرام کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ گزشتہ 11 سال آسان نہیں تھے۔ اذیتیں، گالیاں، ظلم، بائیکاٹ کے سال، عام الحزن، اور پھر طائف کا واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا صرف اللہ تھا، اور اس تنہائی کے لمحے میں یہ احساس اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ جبریل علیہ السلام کو عظیم حکم دیا جا چکا تھا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے۔ انسانی تاریخ کے عظیم ترین معجزات میں سے ایک ہونے والا تھا۔ اللہ اپنے بندے کو اس وقت سب سے بڑی تسلی دینے والا تھا جب اسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا؟ ہر مشکل کے ساتھ آسانی آتی ہے۔ اچانک جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ مگر یہ ملاقات عام ملاقاتوں سے مختلف تھی، کیونکہ اس بار اللہ اپنے سب سے محبوب بندے کو اپنی بارگاہ میں بلا رہا تھا۔ تمام دکھوں اور تکلیفوں کے بعد یہ ایک ایسا بلا تھا جو دل کو سکون دینے والا تھا۔ جبریل علیہ السلام ایک سواری لے کر آئے جسے براق کہا جاتا ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کیا، اور یہ سفر کہاں کا تھا؟ مسجد الاقصیٰ کی طرف، وہ مقدس جگہ جہاں بے شمار انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ ایک عظیم اور غیر معمولی سفر شروع ہونے والا تھا۔ مسجد الحرام اور مسجد الاقصیٰ کے درمیان فاصلہ تقریباً 1500 کلومیٹر ہے۔ عام حالات میں یہ سفر تقریباً 30 دن میں طے ہوتا، مگر یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا۔ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فاصلہ چند لمحوں میں طے کرنے والے تھے، کیونکہ اللہ وقت اور جگہ کا مالک ہے۔ وہ جب چاہے اپنی مخلوق کے قوانین بدل دیتا ہے۔ قدرت کے اصول ہم پر لاگو ہوتے ہیں، اس ذات پر نہیں جس نے انہیں پیدا کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصیٰ پہنچے تو آپ نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ آپ کے سامنے تمام انبیاء علیہ السلام موجود تھے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے فرمایا تھا کہ تمام انبیاء بھائی ہیں اور یونس علیہ السلام میرے بھائی ہیں، اور اب اس لمحے آپ کے سامنے 1,24,000 انبیاء جمع تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب ایک جگہ موجود تھے۔ ان کا وہاں جمع ہونا مسجد الاقصیٰ کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور انہوں نے 2 رکعت نماز کی امامت کروائی۔ تمام انبیاء آپ کے پیچھے کھڑے تھے اور آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ اتنے زیادہ انبیاء کے درمیان امامت کا شرف آپ کو کیوں دیا گیا؟ جواب واضح ہے، کیونکہ آپ آخری نبی تھے، وہ نبی جو تمام پچھلے انبیاء کے مشن کے وارث تھے۔ آپ ان کے پیغام اور سچائی کے مکمل جانشین تھے۔ دوسرے انبیاء خاص زمانوں اور خاص قوموں کے لیے بھیجے گئے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پوری انسانیت کے لیے تھا، قیامت تک کے لیے۔ آپ پچھلے انبیاء کے مشن کو مکمل کرنے والے تھے اور آخری وقت تک انسانوں کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تمام انبیاء ایک ہی دین یعنی اسلام لے کر آئے، مگر وقت کے ساتھ لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کر دیں اور عقائد کو بگاڑ دیا۔ کچھ متکبر لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے دین کو بدل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب قرآن کی رہنمائی میں تمام اقوام، قبائل، بلکہ پوری انسانیت کو دوبارہ اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نماز اور انبیاء کی امامت اس عظیم مشن کی علامت تھی۔ پھر جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام پر لے گئے، ایک چٹان جسے حجر المعلق کہا جاتا ہے، اور وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں سے گزرنے والے تھے۔ ہر آسمان پر آپ مختلف مناظر دیکھتے، اللہ کی مخلوق کی وسعت کو دیکھتے
اور اللہ کے اسماء کے اعلیٰ مظاہر کا مشاہدہ کرتے۔ آپ ان انبیاء سے ملتے جنہیں آپ اپنے بھائی کہتے تھے، اور آپ اس مقام تک پہنچنے والے تھے جسے قاب قوسین کہا جاتا ہے، ایک ایسا مقام جو کسی انسان کو پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا۔ آپ ایک نئی دنیا میں داخل ہونے والے تھے اور اللہ سے براہ راست کلام کرنے والے تھے۔ جب وہ پہلے آسمان پر پہنچے جو زمین کے سب سے قریب ہے تو جبریل علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی۔ دربان فرشتے نے پوچھا، کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، میں جبریل ہوں۔ فرشتے نے پوچھا، کیا آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ فرشتے نے پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، جی ہاں۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب وہ داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بیٹھا دیکھا۔ اس کے دائیں اور بائیں سائے تھے۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتا تو مسکراتا اور جب بائیں طرف دیکھتا تو روتا۔ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انہیں سلام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو اس شخص نے جواب دیا، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک بیٹے۔ وہ کون تھے؟ وہ کیوں ہنس رہے تھے اور کیوں رو رہے تھے؟ اور انہوں نے آپ کو بیٹا کیوں کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کے دائیں اور بائیں جو سائیں ہیں یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں طرف والے جنتی ہیں اسی لیے وہ مسکراتے ہیں، اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں اسی لیے وہ روتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے آسمان کی طرف بڑھے۔ وہی سوالات ہوئے اور وہی جوابات دیے گئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہستیوں کو دیکھا۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام ہیں، ان کو سلام کریں۔ سلام کے بعد انہوں نے کہا، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک بھائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھے۔ تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی، چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ سب نے آپ کا استقبال کیا اور معراج کی مبارکباد دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد سفر جاری رہا۔ وہ ایک خاص درخت تک پہنچے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ یہ درخت کسی بھی دوسرے درخت جیسا نہیں تھا۔ اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں تھیں اور اس کا تنا اور شاخیں ساتویں آسمان سے بھی اوپر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کا سایہ تمام آسمانوں اور جنت کو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس کے پھل بڑے بڑے گھڑوں جیسے تھے۔ یہ درخت اللہ کی عظمت اور جلال کے نور سے گھرا ہوا تھا۔ اس پر یاقوت اور زمرد جیسے جواہرات سجے ہوئے تھے۔ یہ اتنا حسین اور عظیم تھا کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی بھی چیز سے اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب میں نے اس رات کے واقعات کے بارے میں پڑھا تو میں نے سوچا، یہ کتنا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، لیکن اللہ کے لیے اس میں کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ وہی ہے جس نے آسمان بنایا، اسے بے شمار ستاروں سے سجایا، سیاروں کو حیرت انگیز رفتار سے گھما رہا ہے، مگر زمین نہ ٹوٹتی ہے نہ کسی سے ٹکراتی ہے۔ وہ ایک ستارہ ایسے پیدا کرتا ہے جیسے ایک پھول، اور ایک پھول کو ایسے مکمل بناتا ہے جیسے ایک سیارہ۔ وہ ہر بہار میں مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ وہ لاکھوں مخلوقات کو ایک ساتھ بغیر کسی گڑبڑ کے زندہ رکھتا ہے، اور یہ سب کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹے سے کیڑے تک کو نہیں بھولتا، اسے بھی رزق دیتا ہے۔ کوئی کام اسے دوسرے کام سے نہیں روکتا۔ وہ بے شمار مخلوقات کی بے شمار ضروریات ایک ساتھ پوری کرتا ہے۔ پھر میں نے اپنے آپ سے کہا، جب اللہ کے پاس ایسی قدرت ہے تو اس کے لیے اپنے نبی کو اس عظیم سفر پر لے جانا کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد کیا ہوا؟ آگے کے سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک سبز سواری بھیجی جسے رفرف کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور ایک بالکل مختلف جہان کی طرف روانہ ہوئے جو عرش کے بہت قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے بھی آگے گزر گئے جسے ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک ایسی جگہ جہاں انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر پہنچے جسے قاب قوسین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سب سے قریب ہوئے۔ یہ ایک ایسی ملاقات تھی جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ذرا سوچیں، اس ذات سے ملاقات جو پوری کائنات کی خالق ہے، جو زندگی دیتی ہے، رزق دیتی ہے، حفاظت کرتی ہے اور ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے۔